والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو جہاں جبریل نہ پہنچا میں قرآن وہاں سے ہو کے آیا ہوں انتہائی واجب الاحترام و قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن عزیزان گرامی قدر قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ قرآن مقدس سے پہلے جتنی بھی کتابیں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی کسی بھی کتاب کے متعلق یوں نہیں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لیکن جب قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے صرف حفاظت کا ذمہ نہیں بلکہ فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اس قرآن کو جمع کرنے کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے اور جو بھی اس قرآن مقدس کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں میں آؤں تمہیں مکہ کے اس دور میں لیے چلتا ہوں جہاں پر لوگ رہنے والے ایسے لوگ تھے چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے تھوڑی تھوڑی بات پر جنگیں شروع ہوتی تھی سالہ سال جنگیں چلتی رہتی تھی صرف اس بات پر بھی جنگ ہو جاتی کہ یہ چڑیا آپ کے کھیت سے اڑنے کے بعد میرے کھیت میں بیٹھی ہے میری کھیت میں آ کر اس نے دانا چنا ہے اس پر بھی جنگ شروع ہوتی تو سالہ سال جنگ چلتی رہتی لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا 40 سال کے بعد جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا جب ان کی نسبتیں قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہوئی تو آؤ دیکھو ابو بکر صدیق یوں تو مکہ میں صرف تاجر ہوا کرتا تھا مکہ میں صرف تجارت کیا کرتا تھا لیکن جب نسبت قرآن مقدس کے ساتھ جڑی تو قرآن مقدس کے ساتھ نسبت جڑنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے 1,44,000 کم و بیش اصحاب محمد رسول اللہ کو صفوں میں کھڑا کروا کے ابو بکر صدیق سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر آؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ ابو بکر آؤ آپ کو امت کا میں نے مقتدا بنا دیا ہے ابو بکر آؤ آج کے بعد اگر میں بیمار ہوں میری بیماری کے ایام میں میرے مصلی پر اگر کوئی آ کر نماز پڑھا سکتا ہے ابو بکر صرف وہ آپ ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو یہ مقام ملا یہ مرتبہ ملا وہ تو صرف مکہ کا ایک تاجر تھا لیکن نسبت قرآن کے ساتھ جڑی رب کے پاک پیغمبر نے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے 1,24,000 کم و بیش 44,000 صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کر دیا ابو بکر کا مقام بتا دیا صرف اتنا مقام نہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو والد محترم کہا کرتے تھے اے عمر فاروق آپ کو بکریاں چرانا نہیں آتی عمر فاروق بکریوں کے ریوڑ کو سنبھال نہیں سکتا لیکن جب تک نسبت قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی یہ تانے بھی سہنے پڑتے تھے لیکن جب نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا اے عمر بن خطاب دریائے نیل پانی نہیں دیتا عمر بن خطاب نے دریائے نیل کو خط لکھا دریائے نیل کو خط لکھنے کے بعد حضرت عمر بن عاص سے فرمایا اس خط کو دریا میں ڈال دو یہ کیسا دریا ہے
جو کہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ میں پانی نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے ایک لڑکی ایسی نہ دی جائے جو سور کے ہو، جس کے اوپر زیب و زینت کی گئی ہو، جس کو سونے کے ہار پہنائے گئے ہو، پھر وہ لڑکی اس دریا کے سپرد کی جاتی۔ یہ دریا 1 سال تک پانی دیا کرتا تھا۔ جب جناب فاروق اعظم کو پتا چلا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا، اے دریائے نیل، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے اے دریا چل پڑ۔ حضرت عمر بن عاص کو حکم فرمایا اس خط کو لے جاؤ دریا میں سپرد خاک کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا کو اس وہ خط سپرد کیا، دریا کو جب وہ خط عطا کیا، صبح کا وقت تھا، کیا صبح کا وقت تھا، دریا موجیں مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، دریاؤں میں پانی آ چکا ہے۔ کون؟ عمر فاروق۔ جب تک نسبت قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی، ایک بکریوں کا ریوڑ عمر فاروق نہیں چلا سکتا تھا۔ جب تک نسبت قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی، بکریاں بھی عمر کی بات نہیں مانا کرتی تھی، لیکن جب نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، جب تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہے، تو دریا بھی عمر بن خطاب کا حکم مانتے ہوئے رواں ہو پڑتا ہے۔ جو دریا ایک دوشیزہ لڑکی طلب کیا کرتا تھا، اب عمر بن خطاب کا خط پڑھ کے دریا چل پڑتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس کو بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اس کو عمر بن خطاب۔ نسبت وقت مختصر، نسبت قرآن کے ساتھ جڑی، رب نے مقام بلند کر دیا۔ صحابی رسول کے مقامات کو دیکھیے، جب تک صحابہ کی نسبت قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی، وہ تو ریت پر بھی گھوڑے نہیں دوڑا سکتے تھے۔ جب نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو دریاؤں پر صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک نسبت قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی، جنگلات میں اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آج جب جنگل میں اکیلے چلے گئے، شہر سامنے آ گیا، شہر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت سفینہ کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا صحابی ہوں، میری نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ شہر بھی تم ہلاتے ہوئے صحابہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ وہ صحابہ جن کی آوازوں کو سن کر کوئی ہلتا نہیں تھا، آج نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں جا کر صحابہ اعلان کرتے ہیں جنگلات کو خالی کر دو۔ صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم، جب صحابہ نے افریقہ کے جنگلات میں کھڑے ہو کر اعلان کیا جنگلات کو خالی کر دو، شیر لیا اپنے بچوں کو منہ میں لے کر جنگل خالی کر رہی تھی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، رب نے ہر چیز کو صحابہ کا تابع بنایا۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا نہیں بنایا؟ 14 صدیوں کے بعد احتجاج ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، سارے پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں میں دیکھ لو، پوچھ لو جناب یہ کون ہے؟ جواب ملے گا علاقے کا چودھری ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ علاقے کا وڈیرا ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ ڈی جی صاحب ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ جنرل صاحب ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ کرنل صاحب ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ ڈی ایس پی صاحب ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ جناب یہ ایس ایچ او صاحب ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ ہمارے علاقے کا وڈیرا ہے، ہمارے علاقے کا سردار ہے۔ سردار صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ جنرل صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ کرنل صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ ڈی جی صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ جناب وزیر اعظم صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ جناب وزیر مشیر صاحب صفوں میں کیوں کھڑے ہو؟ جناب علاقے کے فیصلے تو آپ کرتے ہو، علاقے کے اندر معاملات تو آپ دیکھتے ہو، آج صف میں نظر آ رہے ہو۔ مصلی پہ کھڑا ہونے والا یہ تو غریب کا بچہ ہے، مصلی پہ کھڑا ہونے والا یہ تو خود بھی غریب ہے، مصلی پہ کھڑا ہونے والا یہ تو فقیر ہے، یہ تو مسکین ہے۔ آج مصلی پہ وہ کھڑا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، آپ اس کی اللہ اکبر کہے بغیر اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ رکوع میں نہ جائے آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، وہ سجدے میں نہ جائے آپ سجدے میں نہیں جا سکے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مجبور کیوں کھڑے ہو؟ جواب ایک ہی آتا ہے، تھا تو فقیر کا بچہ، تھا تو مسکین کا بچہ، تھا تو دیہاتی کا بچہ، جب سے نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے رب نے اس کا مقام بلند کر دیا ہے۔ صفحے اول میں نہیں، صفحے دام میں نہیں، صفحے صاف میں نہیں، مسلح ہے ایمان حق پہ کھڑا
کر کے رب نے بتا دیا ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑے گی سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ملے گی اس کو مسلح عبادت ادا کر۔ اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے 10 منٹ تھے، 10 منٹ ابھی اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ گے، مدارس کا ساتھ دو گے، مساجد کا ساتھ دو گے، اور قرآن ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ بابا زبلت کون تھے؟ کون تھے بابا زبلت کون تھے؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے، قرآن ہم تک پہنچانے والے، دین ہم تک پہنچانے والے، نماز ہم تک پہنچانے والے۔ میں شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پنہ تھام صحابہ کا، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔